بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت حلبیہ اور معارج النبوت میں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک براق لے کے آئے جو کہ جنت کے اندر 40,000 سال سے موجود تھا اور رات دن کھاتا پیتا نہیں تھا۔ نہ کھانے پینے کی کیا وجہ تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سے نام سنا تو اس کو چین نہیں آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ حضور کے شوق میں، آپ حضور کی زیارت کی خاطر اس نے 40,000 سال سے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور بہت ہی دبلا اور پتلا ہو گیا تھا، اور وہ براق بجلی کی طرح تیز رفتار تھا اور فرشتوں کی طرح تذکیر و تانیث سے بھی پاک تھا۔ وہ براق جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں لے آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ حضور اس پر سوار ہو جائیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہونے لگے تو وہ براق جو تھا وہ کودنے لگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس براق سے کہا کہ تو کودتا کیوں ہے، حالانکہ تجھ پر پوری کائنات سے افضل ہستی سوار ہو رہی ہے، تو ایسی ہستی کے سوار ہونے کے وقت یہ کودنا جو ہے اچھا عمل نہیں ہے۔ تو اس براق نے آگے جواب عرض کیا کہ اے جبریل، میں حاجت مند ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ کون سی تمہاری حاجت ہے؟ کہنے لگا کہ میری حاجت اور میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح آج مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا شرف بخشا ہے اور اپنی سواری کے لیے مجھے منتخب فرمایا ہے، قیامت کے دن ظاہر ہے سواریوں کی ضرورت ہوگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے شمار سواریاں آئیں گی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس دن بھی حضور مجھے اپنی سواری کے لیے منتخب فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا اے براق، ٹھیک ہے، جس طرح آج آپ کو ہم نے اپنی سواری کے لیے منتخب کیا ہے، سواری کا شرف بخش رہے ہیں، قیامت کے دن بھی آپ کو ہی اپنی سواری کا شرف بخشیں گے۔ تو اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کے لیے وہ براق زمین کے اتنا قریب ہو گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی اس پر سوار ہوئے۔ پھر آگے جب وہ براق چلا، سبحان اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس براق کی لگام تھامی، میکائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، اور اس طرح کثیر فرشتوں کے ہمراہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا سفر جاری فرمایا۔ اور اس براق کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ براق پہاڑوں پر چلتا تھا تو پیچھے والے پاؤں لمبے ہو جاتے تھے، اور اسی طرح جب پہاڑ سے نیچے اترتا تو اس کے آگے والے
پاؤں جو ہے وہ لمبے ہو جاتے تھے۔ اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچائی اور نچائی پر جاتے ہوئے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اب اس ساری گفتگو سے ایک ہمیں بہت بڑا سبق ملا، وہ یہ کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں حاجت روا تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے، لوگوں کی نیک خواہشات کو پورا فرماتے تھے، اسی طرح قیامت کے دن بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجت مندوں کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ یہ تو ایک جانور کا عقیدہ ہے۔ وہ کون سا جانور؟ براق، کہ اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ قیامت کے دن اپنی سواری کے لیے مجھے منتخب فرمائیں۔ تو اس طرح اس براق، اس جانور کا عقیدہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں خود مختار ہیں، قیامت کے دن بھی خود مختار ہوں گے، اس لیے عرض کیا کہ قیامت کے دن بھی مجھے اپنی سواری کے لیے منتخب فرمائیں۔ لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کام آئیں گے۔ قیامت کے دن جو پریشانی ہوگی، جو غمگینی ہوگی، اس کی دوری کے سبب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوا، اس براق نے بتا دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کے حالات کو بھی جانتے ہیں، اور اس طرح قیامت کے دن جو حالات واقعات پیش آئیں گے حضور ان کو بھی جانتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اس براق نے یہ بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ تم عقیدہ رکھو کہ قیامت کے دن کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، اور جو ہونے والے ہیں، سب حضور جو ہے وہ جانتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق۔